بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 29واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ 29واں پارہ یہ کئی چھوٹی صورتوں پر مشتمل ہے، نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد جو 30واں پارہ اور آخری پارہ ہے اس میں مزید مختصر اور چھوٹی صورتیں۔ اس کی پہلی صورت سورۃ الملک ہے جو بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، قرآن کریم میں 30 آیات والی ایک صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی۔ ویسے پورا قرآن شفاعت کرنے والا ہے، لیکن قرآن کریم میں بطور خاص 30 آیات والی صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی بخشش کروا دیتی ہے، اور وہ صورت سورہ تبارک الذی یعنی سورۃ الملک۔ تو اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے، اور رات سونے سے کم اس کو پڑھ لیا جائے اور اس کی تلاوت کر کر سویا جائے، اس کے بغیر نہ سویا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اس صورت میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے، بڑی شان والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ آزما سکے، وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون خوبصورت عمل اور بہتر عمل کر کر آتا ہے، یا تم میں کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور اللہ کی ذات بڑی غالب ذات ہے، اقتدار کا مالک ہے وہ، اور بڑا بخشنے والا مہربان اور غفور ہے۔ پھر آگے اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم خدائے رحمان کی اس تخلیق میں، اس پیدا کرنے میں کوئی فرق پاتے ہو؟ تمہیں کوئی فرق، تمہیں کوئی اس میں کوئی غیر متوازن چیز تمہیں کوئی نظر آتی ہے؟ اور جعل البصر، پھر سے نظر دوڑاؤ، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے آسمانوں میں؟ کسی جگہ کوئی پلاسٹر اکھڑا ہوا ہو، کسی جگہ کوئی رنگ خراب ہو، کسی جگہ جو ہے کوئی ڈنٹ پڑا ہوا ہو، کوئی اور چیز اکھڑی ہوئی ہو، کچھ ایسا نظر آتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نظر تمہاری طرف تھک ہار کر واپس لوٹ جائے گی، وہو حسیر، اور وہ نامراد ہوگی۔ یعنی تمہیں اللہ کی اس تخلیق میں، اس آسمان میں، اتنے بڑے آسمان میں جس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اس میں کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی رخنا، کوئی تفاوت، کوئی غیر موضوع کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ایسی اللہ کی تخلیق ہے، یہ چیلنج ہے، اور رہتی دنیا تک جب سے یہ انسان پیدا ہوا اور آج تک، اور آج کے بعد سے قیامت تک کوئی آ جائے مائی کا لال اور آ کر وہ چیلنج کرے کہ جی یہ اللہ کی تخلیق ایسی ہے کہ اس میں مجھے کسی جگہ دراڑ نظر آ رہی ہے، کسی جگہ کلر جو ہے وہ فیڈ ہو گیا۔ ہم اپنی چھتیں بناتے ہیں نا، اور تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ چھت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، اور چھتیں ستون کے کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ وہ ہے بغیر عمد، اس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ یہ جو ستارے ہیں، آپ اگر کبھی رات کو دیکھیں تو ان کا ایک الگ غسل ہے، شہروں میں تو نظر نہیں آتا۔ کبھی آپ تھوڑا سا دیہات میں چلے جائیں، یہاں سے آپ تھر میں چلے جائیں، کوئی آپ مضافات میں چلے جائیں، تو آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا کہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، بس بیٹھ جائیں اجان، بیٹھ جائیں بس بیٹھ جائیں، سب ڈسٹرب ہوتے ہیں، بس چھوڑ دیں اس کو بھی، تب دیکھیں نا یار۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو اتنی وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے جہنمی اور کافروں کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب بھی اس جہنم میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا، سألہم خزنتها، تو جو جہنم کا جو داروغہ ہے وہ ان کافروں سے پوچھے گا، جو چوکیدار ہے، کیا پوچھے گا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، تو وہ سارے جہنمی کافر کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں،
قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے پیغمبر یا پیغمبر کے نمائندے وہ آئے تھے. فکذبنا، ہم نے جھٹلایا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں، سرے سے کچھ اتارا نہیں، تم اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ہم نے یہ کہا. پھر وہ آگے سے جو کہیں گے نا وہ بہت اہم بات ہے. وہ جو کافر کہیں گے تو دیکھیں، کسی بھی انسان کا جنت میں چلے جانا یا جہنم میں چلے جانا وہ اس کی زندگی کا خلاصہ ہے، یعنی وہ نتیجہ ہے. کسی کی اگر 70 سال کی 80 سال کی زندگی ہے، کسی نے دنیا میں اربوں روپے کمائے ہیں، دنیا میں بڑی فتوحات کی ہیں، کوئی دنیا کا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا، اقتدار حاصل کر لیا، لیکن اس وقت اگر وہ جنت میں چلا جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا تو اس وقت کا جو اس کا سینس ہوگا نا وہ اصل خلاصہ ہے انسانوں کی زندگی کا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جہنم میں کیا کہیں گے، وہ بہت اہم بات ہے. وقالوا، وہ کہیں گے، لو كنا نسمع، کاش کہ اگر ہم سن لیتے، او نعقل، یا کچھ عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج جہنمیوں میں نہیں ہوتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دین کی بات، خیر کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات وہ سننی چاہیے، اور سننے کے بعد اس میں کچھ عقل سے بھی کام لینا چاہیے، سوچ بھی کرنا چاہیے اور تدبر بھی کرنا چاہیے. ایسی ہر چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جو کان دیے ہیں وہ حق کو سننے کے لیے دیے ہیں، اور دماغ جو دیا ہے، عقل جو دی ہے، وہ اس کے اندر غور و تدبر کرنے کے لیے دیا ہے. اس کا اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہتمام نصیب فرمائے. اس دن کی جو افسوس اور حسرت ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کے دن اگر تھوڑی سی فکر کر لیں گے اس دن کی حسرت سے ہم بچ جائیں گے. اس کے بعد اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. یہ ساری چیزیں بیان ہوئیں. آخری آیت بہت اہم ہے سورہ ملک کی. اللہ فرما رہے ہیں، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے اتر جائے، پانی جو ہے وہ زمین کے خاص سطح پر ہوتا ہے، اس سے پانی کھینچا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ تمہارا پانی یہ نیچے اتر جائے، وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں یہ پانی لا کر دے سکے، کون اس پانی کو لانے میں تمہارا مددگار ہوگا؟ پھر تم یہ پانی نہیں لا سکتے، اللہ ہی تمہیں یہ پانی پہنچاتے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ جب اللہ نہیں چاہتے اور پانی کے حوالے سے قحط آتا ہے تو دنیا کی ساری مشینری مل کر بھی اس پانی کی کمی کو دور نہیں کر سکتی. کہ جو ہمیں پانی مل جاتا ہے بر وقت، ہم وضو کر لیتے ہیں، ہم استنجا کر لیتے ہیں، ہم غسل کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہمیں ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے. اس کے بعد سورہ قلم ہے، اور قلم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قلم کی اور قلم سے جو چیز لکھی جاتی ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ فرما رہے نون، یہ حروف مقطعات میں سے اس کی مراد کوئی نہیں جانتا. والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں. اس میں مفسرین فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم، اور لکھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں، یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کے ان فیصلوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں. اور یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف اور حمد بیان فرما رہے ہیں، اور جو ان پر الزامات اور جو ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اللہ اس سے برات کا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کے خاص فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا مشرکین کے یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ دیوانے، نعوذ باللہ، تو الزام اور غلط بات مشرکین کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی براءت اور اللہ کے نبی کی صفائی ستھرائی اور اللہ کی نبی کی شان وہ اللہ خود بیان کر رہا ہے. اللہ اپنے نبی کا خود دفاع فرما رہا ہے، اور ایسا دفاع فرما رہے کہ رہتی دنیا کا قرآن پڑھا جائے، اور جو بھی قرآن پڑھے گا وہ اپنے نبی کا یہاں دفاع کرے گا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کے خاص فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ تسلی رکھیں آپ مجنون نہیں ہیں. اور آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز. تو یہ جو اخلاق ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے،
حاقہ سے مراد قیامت کہتے ہیں. الحاقہ اللہ فرماتے ہیں الحاقۃ ما الحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی. کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا پتا وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی. اس سے مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کی ہولناکی ہے. اور پھر آگے اللہ قوم سمود اور عاد کا ذکر فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس جھنجھوڑنے والی حقیقت کو جھٹلا دیا، اور پھر سمود بھی ہلاک ہو گئے اور عاد بھی ہلاک ہو گئے. اور عاد ایسی ہوا سے اور ایسے ہوا کے طوفان سے ہلاک ہوئے کہ جو ان پر 7 رات 8 دن مسلسل چلتی رہی، وہ ہوا کا طوفان چلتا رہا. اور پھر وہ ایسے ہو گئے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیات کی برکت سے انہیں سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں نامہ اعمال دائنے اور بائیں ہاتھ میں دینے کی جو صورت ہوگی، جو احوال ہوں گے، وہ بیان فرما رہے. اللہ فرما دے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاهُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، جو بچہ اچھے نمبر لے کر آتا ہے وہ سب کو اپنی مارک شیٹ دکھاتا ہے، اور جس بچے کے نمبروں میں گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے. تو جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو سب کو دکھاتا پھرے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا پورا یقین تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کتاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور میں تیاری کر رہا تھا اس حساب کتاب کی. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند عیش کی زندگی میں ہوگا، ایسی عیش کی زندگی میں راضیہ جو من پسند ہوگی. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچی جنت میں ہوگا. یہ سارے احوال. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا نامہ اعمال ہمیں کہاں ملے؟ سیدھے ہاتھ میں ملے. اس کی دعا مانگنی چاہیے. یہ جو سورہ، جتنی صورتیں چل رہی نا، سورہ قلم گزری، اب سورہ حاقہ، ان تمام صورتوں میں ایک مشترکہ چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع فرما اور بھرپور آواز میں دفاع فرما رہے. جیسے اللہ یہاں فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی جسے تم دیکھتے نہیں ہو. یعنی کائنات کی وہ تمام مخلوقات جو نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی. یا بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ جسے تم دیکھتے ہو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ ان کو دیکھتے تھے. اور جسے تم نہیں دیکھتے اس سے مراد حضرت جبرائیل جو وحی لے کر آتے تھے. صحابہ حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھتے تھے لیکن اللہ کے نبی تو نظر آتے تھے. تو ان دونوں کی قسم کھا کر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، اور یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. یہ تم کہتے ہو نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، مگر تم بہت تھوڑے ہیں تم میں سے، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اور یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اتارا جا رہا ہے اس پروردگار کی طرف جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ اس کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو اس میں اللہ کے نبی کی زبردست تائید ہے اور اللہ کے نبی کا زبردست دفاع ہے. سورہ معارج ہے اس کے بعد. اس کا بھی بنیادی موضوع قیامت، آخرت اور کافروں پر آنے والا عذاب. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو 50,000 سال کا دن قرار دیا، اور یہ کافروں کے لیے ہوگا. جو کافر ہوں گے ان پر اتنا بھاری ہوگا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 میں
تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں، کان مقدارہ جس کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال ہے۔ دنیا کتنی 60 سال، اور قیامت ایک ہی دن کتنا ہے 50,000 سال۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی کے بدلے اس زندگی کو اللہ ٹھیک فرما دے اور جنت عطا فرما دے۔ سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو اس میں کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ وہ کس طرح دعوت دیتے تھے، علی الاعلان بھی دعوت دیتے تھے، چھپ کر بھی دعوت دیتے تھے، مجموع کو بھی دعوت دیتے تھے، انفرادی دعوت بھی دیتے تھے۔ ان ساری دعوتوں کے نتیجے میں وہ آخر میں یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی۔ 950 سال دعوت دی تھی انہوں نے، الف سنۃ الا 50 عام قرآن میں آتا ہے، 950 سال۔ اور آخر میں نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیا، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے، واصروا، اور اپنی غلط بات پر اڑ گئے، واستکبروا استکبارا، اور تکبر ہی تکبر کا اظہار کیا۔ آگے فرماتے ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو پکار پکار کر دعوت دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بات کی، پھر میں نے ان سے چپ کے بات کی، اور میں نے کیا دعوت دی، فقلت استغفروا ربکم، کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ اور صرف مغفرت ہی نہیں کرے گا، جب تم استغفار کرو گے تو استغفار کے نتیجے میں تم پر بارشیں برسائے گا، تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں برکت دے گا۔ اس سے پتہ چلا استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ترقی دے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری اولاد میں بھی۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ اولاد میں بھی برکت دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، تمہیں نہریں فراہم کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آخر میں نوح علیہ السلام کی جب قوم نے بات نہ مانی تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے اور اس طرح ہر تنور سے اور مختلف جگہوں سے پانی کا عذاب بھیجا، اور پوری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی آیت نمبر 26 میں، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، نوح علیہ السلام بولے ربی، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آپ ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر نہ چھوڑیے، زمین پر کوئی ایک بندہ بھی نہ چھوڑیے۔ کیوں؟ انک ان تذرہم، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے، یضلوا عبادک، تو یہ آپ کے دیگر بندوں کو گمراہ کریں گے، لہذا ان کو پکڑ لیجیے۔ اور پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے جو قرآن کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے، اور اس میں جنات کا ایک وفد، ایک جماعت جس نے حضور سے قرآن کو سنا اور پھر وہ ایمان لائے اور پھر اپنی قوم کو جا کر انہوں نے دعوت دی، ان کا پورا واقعہ یہاں موجود ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میرے پاس وحی آئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا، فقالوا، اور وہ بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، یہدی الی الرشد، جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم ایمان لے۔ جنات نے کیا کہا، ہم ایمان لے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے اور جنات کی طرف بھی، انسانوں کے بھی نبی اور جنات کے بھی۔ اور جنات کا ایمان لانا، حضور کی شریعت پہ چلنا، دیگر جنات کے اندر دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں مانیں گے۔ یہ ساری باتیں جنات نے کی، اور اپنے جو دیگر جو جنات تھے ان کو بھی دعوت دی، اور ان کو بھی قرآن کی اور نبی کی اور ان سب چیزوں کی انہوں نے ترغیب دی۔ تو اس کا پورا واقعہ سورہ جن کے اندر موجود ہے، اور بھی اہم آیتیں ہیں۔ سورۃ المزمل ہے، یہ جو مزمل، اور اس کے بعد سورۃ المدثر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار بھرے خطابات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلی دفعہ جب غار حرا میں
وہی اتری اور اس کے بوجھ کی وجہ سے حضور کو بخار ہوا اور آپ اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو اس سردی کی وجہ سے فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، بھائی مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ لقب کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ دو صورتیں اتار دی، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ مزمل کے معنی ایک چادر میں لپٹنے والے، مدثر کے معنی ایک کپڑے میں لپٹنے والے۔ اس صورت کی اہم بات یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تہجد کی نماز کا حکم دیا، اور یہ جو تہجد ہے ابتدائی اسلام میں فرض تھی، ابتدائی اسلام میں تہجد کی نماز فرض تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی فرضیت کو ختم فرما دیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ کھڑے ہو جائیے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر، نصفہ، رات کا آدھا حصہ، او انقص، یا آدھے سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ ترتیل کہتے ہیں اطمینان کے ساتھ صاف صاف پڑھنا، قرآن کو اطمینان کے ساتھ صاف صاف پڑھنا۔ ہمارے یہاں آج پاکستان میں یہ مصیبت پیدا ہو گئی کہ اب لوگوں نے جو ہے وہ قاری صاحبان کو جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کو دوڑانا شروع کر دیا، وہ جلدی پڑھو جلدی پڑھو جلدی پڑھو جلدی پڑھو، اور وہ قاری صاحب کے پیچھے جو ہے وہ 200-250 لوگ نماز پڑھ رہے، اور 250 لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جی یہ جو تراویح ہے نا یہ 30 منٹ میں 20 رکعت ہونی چاہیے، یا چلیں 40 منٹ میں 20 رکعت کر لیں، اور قرآن بھی پورا ختم کرنا ہے۔ اب وہ بیچارے قاری صاحب کیا کرتے ہیں، وہ دوڑ 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 دوڑ، اتنی اسپیڈ کے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ترتیل کے خلاف ہے، یہ قرآن کے حقوق کے خلاف بات ہے، قرآن کی ناقدری ہے۔ تو قرآن تو اطمینان سے سننا چاہیے، ادب سے، اطمینان سے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے۔ اگر 40 منٹ کے بجائے تراویح 1 گھنٹے میں ختم ہو رہی ہے، یہ 1.25 گھنٹے میں ختم ہو رہی ہے، تو آپ نے جا کے کیا کرنا ہے، چائے پینی ہے گھر میں، ہوٹل میں بیٹھنا ہے، کسی ڈھابے پہ جا کے بیٹھنا ہے، اور کیا کرنا ہے آپ۔ اگر وہی وقت مسجد میں گزر جائے اور آپ اللہ کے کلام کو وقار سے سنیں، اطمینان سے سنیں، ترتیل سے سنیں، تو کتنا اچھا ہو، کتنا آپ کو نور ملے گا، کتنی روحانیت بہتر ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ائمہ کو تنگ کرتے ہیں، یہاں بھی ہماری مسجد میں بھی پہلی دوسری تراویح جب ہوتی ہے نا تو بہت سارے ساتھی ملتے ہیں، نمازی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے نا 10 منٹ پہلے ختم کریں، ہونا تو چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہو گئے بھائی آپ مزید 10 منٹ بعد ختم کریں، اتنا اطمینان سے پڑھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بوڑھا آدمی ہے تو کرسی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، بہت سارے لوگ کرسی میں پڑھ ہی رہے ہیں نمازیں، لیکن یہ کہ ائمہ کو مجبور کرنا دوڑانے پر، تیز دوڑانے پر، جتنا تیز دوڑیں گے اتنا اچھا ہوگا، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ قرآن کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ ایسا پڑھنا کہ ہر لفظ واضح ہو، سمجھ میں آئے، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر کے بعد جو ہے سورہ قیامہ ہے، جس میں قیامت کی ہولناکی کو اور قیامت کے دن کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد سورۃ الدہر ہے۔ سورۃ الدہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، کہ ہم نے اس انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کے اجزاء سے ہم نے اس کو پیدا کیا، یہ کوئی قابل ذکر چیز تھوڑی تھا۔ اب یہ بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو 30 بار خان سمجھتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے، اس کی کیا حقیقت؟ پھر آگے جنت کی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک آیت اہم ہے، آیت نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی خاطر۔ کسے کھلاتے ہیں؟ مسکیناً ویتیماً واسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، صرف اور صرف لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ، یہ بھی نہیں چاہتے تمہارا شکریہ ادا کرو، بس اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اس آیت سے اور دیگر آیات سے ضرورت مندوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ضرورت مندوں کو کھلائیں، پلائیں، اور ضرورت مندوں کو راشن دے دیں، ان کی ضروریات پوری کر دیں، ان کے خرچے کا بندوبست کر دیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اس لیے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، اور جتنی مخلوق ہے نا یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہ شخص بڑا پسند ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
اور اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، تو ضرورت مندوں کو کھلانا پلانا۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ مرسلات عربی میں ہواؤں کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت کے آغاز میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے، اور وہ ساری قسمیں کھانے کے بعد جو 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 جواب قسم ہے وہ یہ ہے، انما توعدون لواقع، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، پیش آ کر رہے گا، یعنی قیامت کے دن واقع ہو کر رہے گا۔ اور بھی اس میں اہم چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا سال قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ